ہر آدم کی جو اولاد ہے وہ خطا کار ہے اینڈ دا بیسٹ آف سنرز آر دوز ہو ریپینٹ. تو یہ تو انیویٹیبل ہے کہ ہم مسلمانوں سے انسانوں سے گناہ ہوں گے. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر بندے کا ایک دروازہ ہوتا ہے جسے شیطان اس کے اندر داخل ہوتا ہے. جو عقل مند لوگ ہیں وہ اس دروازے کو بند کرتے ہیں بائی ذکر تقویٰ. اللہ کے نبی نے کیا کچھ کہا ایسے بندے کے بارے میں جو نماز نہیں پڑھتا, جو فجر سے محبت نہیں کرتا, وہ بدبخت ہے, وہ غلیظ انسان ہے کہ شیطان اسے کان میں یورینیٹ کرتا ہے, اس کی زندگی میں خیر کوئی نہیں ہے. اگر کسی نے صبر اچیو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ریلیجیس اور انٹلیکچوئل پارٹس کو اسٹرینتھن کرے اور اپنی ڈیزائرز کو اور اپنے نفس کو ویکن کرے. وائی ڈو وی کیپ فالوئنگ انٹو سنز, اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کہا جائے سنا جائے اس کو عمل کی توفیق دے, اور مرتے دم تک دین کی دعوت دیتے رہیں, ہم دین کی باتیں کرتے رہیں, اپنے لیے بھی اصلاح اور اس پہ عمل کرتے رہیں, اور لوگوں کی بھی اصلاح کا باعث بنتے رہیں, اور جس دن موت ہے اس دن بھی ہم دین کی دعوت دیتے دیتے مر جائیں. آج کا جو ٹاپک ہے اٹس ویری پریولنٹ اینڈ امپورٹنٹ, سبحان اللہ, اور وہ یہ ہے کہ اسٹرگلنگ ود سنز, اور کون سا مائنڈ سیٹ ہم نے اڈاپٹ کرنا چاہیے جو ہمیں لائف میں ایک پیراڈائم شفٹ دیتے, یعنی ہمیں گناہوں سے نکال کے نیکیوں کی طرف لے آئے, اور ایسا مائنڈ سیٹ ہم اڈاپٹ کر لیں کہ جس میں ہم گناہوں کی طرف کنسسٹنٹلی نہ جائیں. کبھی کبھی انسان سے ہو جاتے ہیں بٹ ان ایڈکشن سے باہر نکلیں, ناٹ فیلنگ کمپیلڈ ٹو گو بیک ٹو سنس. سو ہاؤ ٹو بریک فری دس ٹریک اینڈ وائی ڈو وی کیپ فالوئنگ ان ٹو سنس, اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور آج ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ کی ایک دو کتابوں سے ہم اس کا کرکس اور سمری لیں گے ان شاء اللہ. پہلی بات تو یاد رکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطا و خیر الخطائین التوابون. ہر آدم کی جو اولاد ہے وہ خطا کار ہے اینڈ دا بیسٹ آف سنرز آر دوز ہو ریپینٹ. تو یہ تو انیویٹیبل ہے کہ ہم مسلمانوں سے انسانوں سے گناہ ہوں گے. صرف انبیاء ہی ہیں اور فرشتے جن سے گناہ نہیں ہوتے. اور ایک اور حدیث میں آتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم. اس نفس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ریپلیس کر دیں گے. رب العالمین ول ریپلیس یو ود اے نیو جنریشن, ایک نئی مخلوق کے ساتھ. وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ, اور ایسی قوم لے کے آئیں گے جو گناہ کریں گے اور پھر اللہ سے توبہ کریں گے. فَيَغْفِرُ لَهُمْ, اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے. سو ایوری بڈی کمٹ سنز, اور گناہ ہم سے ہوتے رہتے ہیں. بٹ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کورس میں آئی وانٹ ٹو ہائی لائٹ ہاؤ ٹو بریک فری فرام دا ویشیس سائیکل آف سننگ, ناٹ فیلنگ کمپیلڈ ٹو سن. واٹ مائنڈ سیٹ شوڈ وی اڈاپٹ کہ ہم میجر سنز اور مائنر سنز سے بچ سکیں, رائٹ. اینڈ ٹو ایئر از ہیومن بٹ ناٹ فیلنگ کمپیلڈ. سو لیٹس گو اسٹریٹ ان ٹو ایٹ. پہلی بات یاد رکھیں, ہر بندے کے اپنے فتنے اور اپنے ٹرائلز اور اپنے گناہ ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کے گناہ ہیں وہ میرے ہوں اور جو میری ویکنیسز ہیں وہ آپ کی ہوں. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پیپل آر ٹیسٹڈ ود واٹ دے لو. ہر بندے کو ہر چیز سے محبت نہیں ہوتی, کچھ کو کس سے ہوتی ہے, کچھ کو کس سے ہوتی ہے. whoever loves wealth is tested with wealth. جو مال سے محبت کرتا ہے اس کو مال سے آزمایا جاتا ہے. جو اسٹیٹس اور عہدے سے محبت کرتا ہے اس کو عہدے سے آزمایا جاتا ہے. جو کسی خاتون سے محبت کرتا ہے اس کو اس خاتون سے آزمایا جاتا ہے. جو کسی فیم سے محبت کرتا ہے اس کو فیم سے آزمایا جاتا ہے. سو ایوری بڈی ہیز ڈفرنٹ ٹیسٹس, نمبر 1. نمبر 2, حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اور ان ٹیسٹس میں پڑھنا یا ان میں ان کا یہ کہنا کہ اللہ مجھے تو آزما کے دیکھ لے, یا اپنی ایمان پہ تکبر ہونا, چاہنا کہ مجھے آزمایا جائے, یہ کبھی انسان ایسا نہیں کرنا چاہیے. واللہ وہ کہتے ہیں کہ ایون دا اسٹرانگ آر شیکن بائی دیم. جو بڑے بڑے نیک لوگ ہیں نا وہ بھی ہل جاتے ہیں جب گناہ سے وہ آزمائے جاتے ہیں. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فتنہ دل کو ایکسپوز کر دیتا ہے کہ کیا دل میں پیشنس ہے یا امپیشنس ہے, یا سنسیریٹی ہے یا ہپوکریسی ہے. تو کسی قسم کا فتنہ بھی ہو وہ دل کی اصل کو ایکسپوز کر دیتا ہے. ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جان لیں کہ ہر بندے کو
اس کے اکارڈنگ سن سے آزمایا جاتا ہے، ٹائم سے، پلیس سے اور اس کے دل سے. اور کسی کے لیے کوئی گناہ چھوٹا ہو دوسرے کے لیے وہ بڑا ہوتا ہے، کیونکہ ٹائم اینڈ پلیس گناہوں کی کیفیت کو بدل دیتے ہیں. ایک گناہ جو مدینہ میں کیا جائے اس کا گناہ بہت زیادہ ہے، اس کی ریپرکشن اور رزلٹ اور ریمیفیکیشن بہت زیادہ ہے اس گناہ سے جو کسی اور ملک میں کیا جائے، بیکاز مدینہ میں تو ایک نیکی کا ماحول ہے، ایک علم کا ماحول ہے. اسی طرح سے جو گناہ اس دور میں کیا جائے جہاں پہ نیکیاں زیادہ ہوں اور فطروں سے بچنے کے چانسز ہوں، اس کی پکڑ اور ہوتی ہے. اور ایسا گناہ جو کہ ایسے دور میں کیا جائے جس میں فتنے عام ہوں، اس کی پکڑ اور ہوتی ہے. سو ایوری بڈی از ٹیسٹڈ ان اے ڈفرینٹ وے. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر بندے کا ایک دروازہ ہوتا ہے جس سے شیطان اس کے اندر داخل ہوتا ہے. جو عقل مند لوگ ہیں، جو وائز ہیں، وہ اس دروازے کو بند کرتے ہیں بائی ذکر تقویٰ، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی پناہ سے اور تقویٰ سے. اور سفیان سوری اس میں فائنل نیل ان دی کفن دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس سے زیادہ بڑھ کے کسی اور چیز کو کنٹرول کرنے کی اسٹرگل محسوس نہیں کی جتنا میں نے اپنے نفس کو ٹرین کرنے کی اسٹرگل محسوس کی ہے. سم ٹائمز مائی وار اگینسٹ فوڈ، سم ٹائمز اگینسٹ وومن، سم ٹائمز اگینسٹ فیم. اینیمیز چینج ہوتے رہتے ہیں، کبھی لوگوں کی فارم میں، کبھی جنات، کبھی شیاطین کی فارم میں، بٹ دا سول ریمینز دا سیم. یہ نفس ہی رہتا ہے. جو بندہ اس پہ قابو پا لیتا ہے وہ جیت جاتا ہے. سو آج کا جو لیسن ہے یہ بھی ہم اس کی تمہید پہ تھے. 3 امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں. نمبر 1 ول فوکس آن نفس، ول فوکس آن شیطان اینڈ ول فوکس آن کمپینین شپ. اور ہم بیسکلی ایک مائنڈ سیٹ کو پڑھیں گے اس میں جو کہ ابن القیم مینشن کرتے ہیں اپنی کتاب عدت الصابرین و ذخیرۃ الشاکرین میں، کہ وہ مائنڈ سیٹ کیسا مائنڈ سیٹ ہے جو مسلمان کا ہوتا ہے ٹو اسٹے اوے فرام سینس. نمبر 1 وہ کہتے ہیں کہ نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ پیشنس ہے. یعنی سیز الدین نصفان، الدین نصفان، نصف صبر و نصف شکر. دین 2 ہافز ہے. 1 half is صبر. When you face desires, صبر is your weapon. And 1 half is shukr. When you enjoy blessings, shukr is your shield. So patience is very difficult. صبر بہت ٹف چیز ہے اور بڑا نفس کے اوپر ہارڈ ہے، بھاری ہے. حبس النفس یعنی پیشنس از کنٹرولنگ، ریسٹریننگ یور سیلف، ہولڈ بیک اپنے آپ کو کرنا. دس از ٹرو پیشنس. اور نفس یہ تو محبت کرتا ہے فری اینڈ وائلڈ ہونے سے. واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو، ایٹ، سلیپ، سیکس، یہ سب چیزوں میں انوالو ہونا نفس کی تو چاہت ہی ہے. اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پیشنس چاہیے، اور پیشنس 2 چیزوں سے نصیب ہوتا ہے. ہی سیز دس از ویری امپورٹنٹ. ہی سیز پیشنس نالج اور ایکشن سے نصیب ہوتا ہے. نمبر 1 نالج. نالج یہ کہ جو رب نے مجھے حکم دیا ہے اس میں خیر ہی خیر ہے. وہ مجھے کنٹرول کرنے کے لیے نہیں، وہ مجھے سلیو بنانے کے لیے نہیں، وہ مجھے آزاد کرنے کے لیے ہے. جو رب نے حکم دیا ہے اس میں الٹیمیٹ خیر ہے. اس کا یقین ہو جانا، اتنا نالج گین کرنا کہ اس پہ حق الیقین آ جائے انسان کو کہ میرا رب کا جو حکم ہے اس میں خیر ہی خیر ہے. اور یہ یقین ہونا کہ جو رب نے جس چیز سے روکا اس میں شر ہی شر ہے. اور اس چیز کا ایک ہوتا ہے نا کہ علم الیقین، پھر ہوتا ہے عین الیقین، حق الیقین. اس حد تک نالج گین کرنا کہ انسان کو علم کے ساتھ ساتھ شواہدات اور ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ انسان اس بات کو دل سے مانے کہ واقعی میں جس چیز رب نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے پیچھے ہٹ جانے میں خیر ہے. آج یا کل تباہی آ کے ہی رہے گی اگر میں گناہوں میں اپنے آپ کو انوالو رکھوں گا. And Allah subhanahu wa ta'ala will destroy me and my family bit by bit. اور ان کو اللہ نجات دیں گے جو صبر اختیار کرتے ہیں. مجھ سے لوگ نماز کا پوچھتے ہیں کہ نماز کیسے کنسسٹنٹ اس کو بنائیں، اس میں کیسے مداومت ہو. تو بہت سارے ٹپس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ ٹپ ہے وہ ہے کہ نالج اباؤٹ نماز. نماز ہے کتنی امپورٹنٹ. اللہ کے نبی نے کیا کچھ کہا ایسے بندے کے بارے میں جو نماز نہیں پڑھتا.
جو فجر سے محبت نہیں کرتا وہ بدبخت ہے, وہ غلیظ انسان ہے کہ شیطان اسے کان میں یورینیٹ کرتا ہے, اس کی زندگی میں خیر کوئی نہیں ہے, وہ اسلام سے نکل جاتا ہے. بہت وین یو گین نالج یو ول نو دا ویٹ آف اٹ. سو نالج اباؤٹ خیر اینڈ شر, نماز کی بات کر رہا ہوں میں. تو اسی طرح سے پیشنس اختیار کرنے کے لیے نالج از ویری امپورٹنٹ. اینڈ نمبر 2 از ایکشن. بیزی یور سیلف ود ہائی اینڈ لافٹی ایمز اینڈ ایکشنز. اپنے آپ کو ایسے بڑے بڑے اعمال دے دینا کہ جس میں انسان انوالو ہو کے اس کے لیے پیشنس آسان ہو جائے. میں کو مثال دیتا ہوں. ایک کیس تھا پورن ایڈکشن کا, اور وہ بھائی برے طریقے سے پورن کے ایڈکٹ تھے, اینڈ ہی واز میرڈ. مختلف لوگوں میں مختلف ٹیکنیکس اپلائی کی جاتی ہیں. تو ان کو کہا گیا کہ آپ نا بزنس لانچ کریں, بیکاز ہی یوزڈ ٹو لو بزنس, اور ان کے پاس کچھ اسکلس بھی تھے, اور ان کی فیملی بزنس میں انوالو تھی. فلاں انیشیٹ اپ کریں بزنس کو, اینڈ ہی واز پیشنیٹ اباؤٹ اٹ ایز ویل. تو ان کا جب سوٹ انالیسس کیا گیا, ہی کوڈ ڈو دیٹ بزنس, تو ہم نے کہا کریں انشاءاللہ. تو جب انہوں نے وہ بزنس کیا, آپ یقین جانیں وہ اتنے مصروف ہو گئے, صبح نکلتے تھے اور رات کو گھر آتے تھے. کچھ مہینوں بعد ان کو ریئلائز ہوا کہ مجھے تو میرے اندر تو جو ایڈکشن تھی وہ ختم ہو گئی الحمدللہ. یعنی انہوں نے اپنے آپ کو اتنا انوالو کیا کام میں کہ وہ بری ایڈکشن سے نکل گئے. سو ایکشنز, چاہے وہ نیکیاں ہوں, اینڈ وین یو گیٹ ٹائرڈ آف نیکیاں, آپ اچھا پازیٹیو کام کریں, چاہے اس میں اجر ہو یا نہ ہو. نیت انسان کی ہو تو اس میں اجر ہی اجر ہے. ایون جن اداروں میں بہت زیادہ گاسپ کلچر اور بہت زیادہ یہ سب چل رہا ہوتا ہے نا, ون آف دا ویز ٹو ایلیمینیٹ دیٹ از کیپنگ پیپل بزی. لوگوں کو اتنا کام دیں, اتنا کام میں انوالو کریں, ان کو ٹائم ہی نہ ملے. سو نالج ازنٹ سفیشینٹ, انما الصبر بالتصبر. سو صبر کرنے سے صبر آتا ہے. ہمارے جو سول ہے نیچرلی صبر کو پسند نہیں کرتا, بٹ اگر ٹرین کیا جائے اور ڈسپلن کیا جائے تو پھر صبر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. لائک اے مسل. اس مسل پہ آپ پہلے دن ہی 50 کلو کے ڈمبلز اٹھائیں گے تو یہ کام پہ شیور کرے گا. یور مسلز ول ناٹ لائک اٹ, بٹ ونس یو ٹرین یور باڈی ٹو پک اپ ہیوی ویٹس, پھر اس کے لیے آسان ہو جائے گا, پھر وہ ویٹ اٹھانا مشکل نہیں ہوگا. لائک کوئی صبر, پہلا دن سب سے مشکل, دوسرا دن پھر آسان, پھر آسان, اور آسانی کرتے کرتے انسان صبر کرنے سے صبر آتا ہے. ان ریالٹی صبر از این انر بیٹل. ابن القیم کہتے ہیں کہ اصل میں صبر کیا ہے, ایک انر بیٹل ہے بٹوین یور عقل اینڈ دین ورسز ہوا اینڈ نفس. اینڈ بڑی کمال کی بات کرتے ہیں کہ اگر کسی نے صبر اچیو کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ریلیجیس اور انٹلیکچوئل پارٹس کو اسٹرینتھن کرے اور اپنی ڈیزائرز کو اور اپنے نفس کو ویکن کرے. یاد رکھیں, جس کی ڈیزائرز اور نفس اسٹرانگ ہوتا ہے, اور جس کی ریلیجن اور اس کا انٹلیکچوئل سیلف, اس کا پری فرونٹل کارٹیکس جو لاجیکل ڈیسیژنز میک کرتا ہے, وہ ویک ہوتا ہے, تو یاد ہے کہ وہ گناہوں میں انوالوڈ ہوگا, وہ ایڈکٹس ہوگا, اور وہ پھر ایٹ دا اینڈ نعوذ باللہ جہنم میں جا سکتا ہے. بٹ جس کا ریلیجیس سیلف اور اس کا انٹلیکچوئل مائنڈ, یعنی جو اس کا دماغ جب سوچ رہا ہوتا ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے, اور وہ ڈیزائرز کو اور نفس کو ویک کرتا ہے, تو پھر وہ حاوی آتا ہے. سو ویکن دا پارٹ آف ہوا اینڈ نفس وچ از دا سنفل پارٹ, اینڈ اسٹرینتھن دا انٹلیکچوئل پارٹ. یہ مائنڈ سیٹ ہے جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آج. یہ کہ ہاؤ ول یو اسٹرینتھن یور انٹلیکچوئل اینڈ ریلیجیس پارٹ, اینڈ ہاؤ ول یو ویکن یور نفسانی اینڈ خواہشات والا پارٹ. سو ہم ایسے دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے سنفل پارٹ کی نیوٹریشن کیا کیا ہے, آئیڈینٹیفائی کریں. سو دا فرسٹ پارٹ از ویکننگ دا ایول سائڈ, رائٹ. اس پہ بات کر لیتے ہیں. فوڈ, کچھ لوگوں کے لیے فوڈ کا زیادہ کنزیوم کرنا ان کے نفس کو اسٹرانگ کرتا ہے, اور اس کی شہواتوں کو یعنی ان کے لیے نرسری ہے. اگر ایسی بات ہے تو پھر فاسٹنگ کی جائے, اس کو ویکن کیا جائے. اور ایسی بات ہے, واقعی میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اوتھینٹک بخاری مسلم کی متفق علیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج. اگر تم میں سے, اے نوجوانوں, تم میں سے کوئی شخص استطاعت رکھتا ہے شادی کرنے کی, تو اس کو چاہیے کہ وہ گیٹ میرڈ ایز سون ایز پاسبل. فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج,
کہ یہ آنکھوں کو نیچے کرنے کے لیے اور پرائیویٹ پارٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بہت کافی ہے. بہت امیزنگ چیز ہے یہ شادی کرنا, انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے. وہ ملم یستطع, اور اگر تم میں سے کسی میں استطاعت نہیں ہے فعلیہ بالصوم, تو پھر اس پہ کیا ہے, ہاؤ شوڈ ہی کنٹرول ہز نفس اینڈ شہوہ, بائی صوم, بائی فاسٹنگ. فإنہ لہ وجاء, بیکاز اٹس اے شیلڈ فار ہم. کیوں یا رسول اللہ, آپ نے فاسٹنگ کی, اپنے آپ کو بھوک رکھنے کی بات کیوں کی؟ کیونکہ یاد رکھیں انسان جب کھاتا ہے نا بہت زیادہ, یہ ڈیزائر ہے انسان کی کھانا, اور جب انسان بہت زیادہ کھاتا ہے تو پھر اس کی شہوت بڑھتی ہے. ایٹنگ مور فوڈ مائٹ انٹائز یو ٹو ڈو سن. خالی پیٹ سے گناہ نہیں ہوتے, جب پیٹ انسان کا بھرا ہوا ہو نا پھر ہی گناہ ہوتے ہیں. سو ایٹنگ از اے ڈیزائر اینڈ سپریسنگ اٹ, اس کو اپنے نفس کو, اپنی جو نفس امارہ بالسوء جو گناہوں کی دعوت دیتا ہے اس کو ویک کرنا ہے. اور یاد رکھیں ابن القیم کہتے ہیں کہ 3 خواہشات انسان میں بہت زیادہ بھری ہوتی ہیں, اور جو ان تینوں کو کنٹرول کر لیتا ہے وہ اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے. ایٹ, سلیپ اینڈ سیکس. اور ان سب میں سے وہ کہتے ہیں کہ ایٹنگ فوڈ سب سے اوپر کی چیز ہے, سب سے مشکل چیز ہے. دا موسٹ ویشیس از فوڈ. جو انسان اپنے کھانے پہ کنٹرول کر سکتا ہے اور وہ بھوک چھوڑتا ہے, وہ سلیپ پہ بھی کنٹرول کر لے گا, اور دا ڈیزائر ٹو ہیو سیکس یا ٹیمپٹیشنز اینڈ ڈیزائر اس پہ بھی کنٹرول کر لے گا. سو دا بینیفٹس آف فاسٹنگ از, یہ سپریس کرتا ہے شہوہ کو. یہ پروفیٹک اسٹریٹجی ہے, اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی ہے, اور ہم اس کو امپورٹنٹ لیتے ہیں. بہت سے لوگ گناہوں میں بچانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو, بٹ دے نیور فاسٹ. کیوں؟ فاسٹنگ میں کیا رکھا ہے جی, فاسٹنگ بہت کچھ رکھا ہے, یہ پروفیٹک اسٹریٹجی ہے. انسان یاد رکھیں, ایون جو لوگ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, یا جو لوگ اپنے ڈائٹ کر رہے ہوتے ہیں, دے سے کہ جب ہم ڈائٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ٹیمپٹیشن اتنی فیل نہیں ہوتی, بیکاز پیٹ خالی ہوتا ہے. اور یاد رکھیں جب انسان اپنے نفس کو ٹیم کر رہا ہوتا ہے بائی گیونگ اٹ لیس فوڈ, جو وہ چاہ رہا ہے وہ نہ کرنا, نفس ٹرین ہوتا ہے. دوسرا ابن القیم کہتے ہیں کل دا انجن. دوسرا جو ہے نا وہ انجن ہے گناہوں کا, وہ پتہ کیا ہے, وہ یہ ہیں, یہ 2 آنکھیں ہیں, یہ 2 سائٹ. ابن القیم کہتے ہیں مدر آف ایول ہے یہ. کوئی بھی چیز آپ دیکھیں لائف میں وہ آپ کو افیکٹ کرتی ہے, چاہے وہ کنزیومرزم ہے, بہت زیادہ شاپنگ کرنا, پرچیزنگ کرنا, آنکھوں سے شروع ہوتی ہے. اٹس دا گیٹ وے ٹو دا ہارٹ. دیکھنا, نظریں, ہر قسم, حسد, لوگوں کو دیکھنا, اچھا اس کے پاس ہی آ گیا, فلاں کے پاس ہی آ گیا, آنکھوں سے. جیلسی, فلاں سے کیوں کر رہا ہے, فلاں وہاں کیوں ٹریول, فلاں یہ کہ فلاں نے گاڑی اپگریڈ کر لی, فلاں نے یہ کر لیا, فلاں نے جویلری لے لی, فلاں نے فون چینج کر لی, میرے پاس نہیں ہے. جیلسی آنکھوں سے دیکھنے سے. کمپٹیشن, کمپیریزن, لونگ دا دنیا, فلاں بالی گیا ہوا ہے تو فلاں جو نا اظہربائیجان گیا ہوا ہے تو فلاں اس دبئی گیا ہوا ہے. سبحان اللہ, کمپیریزن, لونگ کہ میں بھی ایسا کروں گا. واچنگ وومن. اور اسٹیجز پتہ کیا ہے, پہلے انسان اپنا نظروں کو بچاتا ہے, پھر ایک چیز دیکھتا ہے, کوئی موویز کی طرف جاتا ہے, کچھ کیا کرتا ہے, پھر وہ نارملائز ہوتا ہے اس کا, حرام کو دیکھنا نارملائز. تو نارملائزیشن کے بعد ہی اسٹارٹس لائکنگ اٹ, اس کے اندر لائک ڈیولپ ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد ہی وانٹس اٹ, اور وانٹنگ کے بعد ہی اسپیکس ٹو ہم سیلف کہ ہاں مجھے چاہیے, مجھے کرنا ہے, مجھے یہ کام کرنا ہے. پھر وہ ایک ول ڈیولپ ہوتی ہے, اور ول ڈیولپ انٹینشن میک کرتا ہے کہ ہاں اب مجھے یہ کرنا ہے, اور پھر وہ انٹینشن اسٹرانگ ہوتے 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 ایک دن وہ ایکشن لے لیتا ہے, اور پھر وہ ایکشن کچھ عرصے بعد لیتا ہے, پھر کچھ عرصے بعد لیتا ہے, اور وہ کرتے کرتے وہ ایکشن کی جو گیپ تھا وہ کم ہوتے 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 وہ ہیبٹ بن جاتی ہے اس انسان کی, اور پھر وہ نکل نہیں پاتا. اسٹارٹ کہاں سے وہ تھا, آنکھوں سے. گیٹ وے ٹو شیطان. اور سلف کہتے ہیں کہ لیس الجنۃ الا غضۃ الطرف. سلف کہتے ہیں کہ جنت اٹین کی ہی نہیں جا سکتی سوائے اس سے کہ آنکھیں نیچے رکھی جائیں, اپنی نظروں پہ کنٹرول کیا جائے, کیا دیکھ رہا ہوں میں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. مومنین سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں اور اپنے پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کریں. اور یاد رکھیں, حاکم کی حدیث ہے اور حسن حدیث ہے کہ جو نظر ہے نا وہ شیطان کے پوائزنس ایروز میں سے ایک ایرو ہے, تیر ہے ابلیس کا. النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس.
کہ یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جو اپنی نظر کو نیچا کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی لذت اور اپنے دل میں ایمان کی گرمی کو محسوس کرے گا. اللہ اکبر. اٹس آل اسٹارٹس فرام آئی. سو ایک بندہ بہت زیادہ انسٹاگرام پہ ریلز دیکھ کے ایکسپرزی دیکھ کے ہی اسٹارٹس لونگ دا دنیا, اور پھر وہ ٹرائی کرتا ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے, اور اگر وہ نہ ملے اس کو تو پھر وہ حرام مینز اڈاپٹ کرتا ہے اس کو لینے کے لیے, بیکاز اتنی زیادہ اس نے انٹینشن میک کر لی تو اب مجھے کرنا ہے سب کچھ. سبحان اللہ. سو سمری از نمبر 1 کیسے ویکن کرنا ہے اپنے نفس کو اور شہوت کو, فاسٹنگ. نمبر 2 اپنی نظر کی حفاظت کرنا. نمبر 3 اسپینڈنگ ٹائم ان حلال اور حرام کو اوائڈ کرنا. تسلیت النفس بالمباح, اور یہ ایک بڑی امیزنگ چیز ہے, ایک امیزنگ کانسیپٹ آپ سے شیئر کرتا ہوں. کبھی کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ شیطان کبھی کبھی انسان کو حلال کاموں میں انوالو کرتا ہے تاکہ حرام کی طرف لے جائے, یہ بھی سچ بات ہے. بٹ سم ٹائمز ایز ہیومنز اٹس ناٹ پاسبل ٹو ورشپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آل دا ٹائم. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ بالکل ہی فری ہوتے ہو تو آپ کا گناہ سے دل چاہتا ہے اور آپ گناہ میں انوالو ہو جاتے ہو. سو واٹ اے مومنٹ ڈز از, جب وہ نیکی سے فارغ ہوتا ہے تو کبھی کبھی وہ اپنے آپ کو حلال میں انگیج کرتا ہے ٹو کیپ ہمسیلف بزی, اور وہ ریکریشن بھی ہوتی ہے, اینڈ دین سو دیٹ جب وہ واپس فری ہو تو وہ عبادت طرف جائے. ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب مدارج السالکین میں کہتے ہیں کہ نفس جو ہے وہ تھک جاتا ہے عبادت کر کے, کام کر کے, تو اس کو پرمیسیبل چیزوں میں تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے تاکہ ریسٹ ملے اس کو, ادروائز یہ بریک کر جائے گا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ لیکن اس بات کا دھیان رکھنا کہ اپنے آپ کو اوورلی انڈلج نہیں کرنا ان پرمیسیبل چیزوں میں, اس کو گول نہیں بنانا, بیکاز دس از ہاؤ شیطان ڈسٹریکٹس اے پرسن فرام دا گول. دا گول از جنہ, رائٹ. اس دنیا میں صرف تو ہم شغل ملے کے تو نہیں آئے ہوئے. سو ایٹنگ ٹیسٹی فوڈ سم ٹائمز اٹس فائن, بٹ ڈونٹ لیو فار اٹ. لائٹ ہیومر ود فیملی اینڈ فرینڈز, حلال سچ ہو, اٹس سننا بٹ ناٹ ایکسیسو. سلیپنگ اینڈ حلال لیجر, گھومنا پھرنا ٹریول کرنا, renews energy for ibadah. It's good, but don't make it your goal. اور یہ اصول قاعدہ یاد رکھیں, تسلیت النفس بالمباح دوا والافطراط فیہ داء. Entertaining your soul in permissible actions is a medicine. یہ میڈیسن ہے, انسان کو دوبارہ سے تقویت دیتی ہے, دوبارہ سے انرجی دیتی ہے. But excess in it is disease. اس کی ایکسیس میں انوالو ہو جانا, 4 گھنٹے سوشل میڈیا یوز ہو رہا ہے, 5 گھنٹے گیمنگ ہو رہی ہے, روزانہ مووی نائٹس ہو رہی ہیں. یعنی مووی میں اس کی بات کر رہا ہوں جو حلال ہے, جس میں میوزک نہیں ہے, اس میں خواتین نہیں ہے, کچھ ڈاکومنٹریز کی بات جو یوتھ کا فلمس پروڈیوس کرتا ہے, بٹ اس میں بھی ایکسیس ٹھیک نہیں ہے. دیٹ از اے ڈیزیز. سو فرسٹ پارٹ واز ویکنگ دا ایول سائڈ, میں نے آپ کو 3 ٹپس دیے ہیں. سیکنڈ پارٹ از اسٹرینتھننگ یور ریلیجیس سائڈ, اٹس ویری امپورٹنٹ. اور ابن قیم اپنی اس کتاب میں عدۃ الصابرین والذخیرۃ الشاکرین میں کہتے ہیں کہ 20 سے زیادہ انہوں نے ٹپس بتائی ہیں, بٹ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم 20 مینشن کریں, کچھ ان میں سے مینشن کر لیتے ہیں. نمبر 1 از سبحان اللہ, اینڈ دا موسٹ امیزنگ از اجلال اللہ تبارک و تعالی, فیلنگ شائے دیٹ اللہ سیز ہم. اینڈ اجلال کا لٹرل معنی ہے کہ اللہ کی بڑائی اور کبریائی کے دل میں ہونا, اور اللہ سے حیا کا دل میں ہونا, گناہ کرتے وقت اللہ سے حیا محسوس کرنا, کیونکہ اس کی کبریائی اور بڑائی اور اس کی گرینڈیوسٹی انسان کے دل میں ہے. واللہ اخوان, صحیح بات یہ ہے کہ ہماری لائف کوشش ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم ایسی گزرے کہ وی شوڈ نیور لیٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سی اس ان سن. دس مینز از وی شوڈ نیور سن. We should never try to, boldly engage in sin. امام غزالی احیاء الدین میں یہ کہتے ہیں کہ ایک واقعہ لے کے آتے ہیں کہ عبداللہ بن دینار اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ مکہ ٹریول کر رہے تھے, اور انہوں نے ایک شخص سے وہ ملے, اس سے وہ بکریاں چرا رہا تھا. اس سے کہا ہمیں بکری دے دو. اس نے کہا نہیں میری نہیں ہے, میرے مالک کی ہیں. تو عمر بن خطاب اس کو ٹیسٹ کرنا چاہا. انہوں نے کہا کہ اچھا آپ مجھے ایک بکری دے دو, مجھ سے پیسے لے لو, اور مالک کو بولنا کہ بھیڑیا آیا تھا اور وہ بکری کھا گیا تھا. آفٹر آل ایکسیڈنٹس ہیپن. تو اس نے یہ بات سنی, اس نے کہا ٹھیک ہے مالک کو تو میں کہہ دوں گا,
فماذا اقول للہ، اللہ کو میں کیا کہوں گا؟ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس نے کہا ٹھیک ہے مالک تو میں کہہ دوں گا فَإِنَّ اللَّهَ، اس ساری کنورسیشن میں اللہ کدھر ہے؟ عمر بن خطاب اس کی اس بات سے نا وہ ہل گئے کہ وہ تنہائی میں بھی اس کو اللہ کا اتنا شائنس ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مال کو انکار کر رہا ہے، حرام مال ہے۔ تو انہوں نے آرام کیا، اگلے دن اس کے مالک کے پاس گئے، اسے کہا کہ غلام تم سے میں نے خریدنا ہے۔ وہ غلام خریدا، وہ پورا ریوڑ جو تھا، فلاک آف شیپ وہ خریدی، مالک اس غلام کو آزاد کر دیا اور اس کو گفٹ کر دی شیپ، اور کیا کہا ہذی کلمہ اعتقدک فی الدنیا وارجو اللہ ان تعتقک یوم القیامہ، کہ اس کلمے نے جو تو نے کہا فإن اللہ، کہ اللہ کہا ہے اس کنورسیشن میں، تجھے اس کلمے نے دنیا میں تجھے غلامی سے آزاد کر دیا الحمدللہ۔ وارجو اللہ وارجو ان تعتقک یوم القیامہ، کہ مجھے پوری امید ہے کہ قیامت کے دن تجھے یہ کلمہ جہنم سے آزاد کر دے گا۔ What was the reason? He was shy of Allah subhanahu wa ta'ala. He knew کہ میرا رب مجھے ابھی دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے سنتا ہے۔ یہ فیلنگ کا ہر ٹائم ہونا کہ میرا رب مجھے اس ٹائم دیکھ رہا ہے، یہ فیلنگ بہت امپورٹنٹ اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اور گناہوں سے بچانے کے لیے۔ اور التنوخی اپنی کتاب الفرج بعد الشدہ میں لکھتے ہیں کہ ایک جنرل تھا ظالم اور جابر، اس نے ایک علاقے پہ حملہ کیا اور کانکر کر لیا، اور ایک بہت خوبصورت خاتون اس نے دیکھی تو اپنے انٹوراج کو کھڑا کر دیا اور اسے وہ گھر میں داخل ہو گیا، اور جب اس خاتون کے اوپر اپنے آپ کو مسلط کرنے لگا، اور وہ خاتون مسلم خاتون تھی، اور اس کا ریپ کرنے لگا، تو اس خاتون بہت بھاگی، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، لیکن جب نہیں بچا سکی تو پھر رائٹ آفٹر ٹرائنگ ایوری تھنگ شی کوڈ شی سیٹ کہ فلاں دروازہ بھی بند کر دو، وہ تو میں نے کھلا چھوڑ دیا ہے۔ تو اس نے دیکھا کون سا دروازہ؟ کہ جو اللہ اور تمہارے بیچ میں ہے، جو اللہ اور تیرے بیچ میں دروازہ ہے وہ تو نے بند نہیں کیا، وہ بھی بند کر کے آؤ نا، پھر گناہ کرنا تو کرو۔ اور وہ جنرل اس بات سے ہل گیا اور اس نے چھوڑ دیا، اور اس نے کہا اللہ نے تجھے بچا لی ہے اس بات سے۔ اس خاتون نے کیا تھا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، سو یہ چیز ہونا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم لوگوں کی تو نظروں کی بڑی حیا کرتے ہیں نا، چاہے وہ پڑوسی ہو، چاہے وہ نوکرانی ہو، چاہے وہ بھائی بہن ہو، چاہے وہ کیمراز لگے ہو، چاہے وہ یعنی سبحان اللہ چاہے وہ پلاسٹک کے کیمراز ہوں جس سے شاید کسی نے بھی نہیں دیکھنا، ہم اس سے بھی حیا کرتے ہیں۔ لیکن جس ذات سے سب سے زیادہ حیا کرنی چاہیے اس کے سامنے ہر چیز کر دیتے ہیں۔ ایک شخص آیا وہیب بن الورد کے پاس اور کہا کہ شیخ مجھے نصیحت کریں، تو شیخ نے کہا اتقی یکون اللہ احب الناظرین الیک، ڈرنا اس بات سے کہ تم لوگوں سے تو حیا کرو، لیکن دیکھنے والوں میں سے جس ذات سے سب سے کم حیا کرو وہ اللہ کی ذات ہو۔ کہ ڈرنا اس بات سے کہ تم دیکھنے والوں میں سے اللہ کو سب سے نیچے لگے کھڑا کر دو۔ بات یہ کہ ہم ہر کسی سے ہر کسی کے سامنے ہر کام نہیں کرتے، لیکن اللہ کے سامنے ہر کام کر لیتے ہیں، ہمارے اللہ سے حیا نہیں آتی۔ اور جو لوگ نیک لوگ ہیں نا جن کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، ان کو بھی ہارمونس تھے، وہ ہم سے زیادہ تگڑے لوگ تھے، ہم سے زیادہ ان کے ٹیسٹوسٹرون لیول ہائی تھے، ہم سے زیادہ وہ ان کے اندر شہوت اور خواہشات اور اپرچونیٹیز تھیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان کو جب بھی گناہ کے دل چاہنا، وہ اللہ کی آیات کو ان کے ذہن میں آتی تھیں اور وہ کام جاتے تھے۔ کم من معصیہ فی الخفاء منعنی منہا قولہ تعالی ولمن خاف مقام ربی جنتان وقولہ وہو معکم اینما کنتم۔ کتنے ہی گناہوں سے ہمیں اللہ کی دو باتوں نے روک لیا، ولیمن خاف مقام ربی جنتان، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے جنتیں ہیں، اور وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں پہ بھی ہو۔ ہمیں کیوں نہیں یہ آیات یاد آتی؟ بیکاز our soul, nafs, shahwa is far more powerful than our intellectual mind and our ایمان and دین۔ جس دن یہ ایمان اور دین سٹرونگ ہو جائے گا اور اس کو ویک کر لیں گے ہم، یہ جو باتیں اس پہ عمل کر کے، اس دن ہمیں انشاءاللہ پرابلم نہیں ہوگا، اس دن ہم پیشنس کو پریکٹس کر چکے ہوں گے۔ جسٹ امیجن میرے اور آپ کی مووی پلے ہونا شروع ہو جائے کل قیامت کے دن،
اور اس میں لوگ دیکھ رہے ہوں کہ آر وی ریڈی؟ اف یو ناٹ ریڈی تو پھر کیا بنے گا ہمارا. ابھی جو پچھلا جمعہ گزرا اس میں ہم خطبہ اٹینڈ کرے جمعے کا, تو شیخ نے نا بڑی ایک پیاری قرآن کی آیت پڑھی, اور میں بڑا اس کو سن کے نا مجھے بڑا احساس ہوا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب, جو غیب میں یعنی اللہ کو دیکھے بغیر یا تنہائیوں میں اللہ سے ڈر گیا اور اس دل کے ساتھ آیا بقلب منیب. تو میں نے کہا ہاں کبھی انسان ڈر تو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں, لیکن واقعی میں میرا دل قلب منیب ہے یا میرا دل قلب سلیم ہے, میرے دل میں کیا کچھ ہے؟ اگر تو یہ نہیں ہے تو پھر بڑا پرابلم ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وجہ اور ایسے دل کے ساتھ آیا بقلب منیب, اور اس کا دل اللہ کی طرف ریٹرن کرنے والا ہے. تو پھر میرا کیا بنے گا کہ میرا دل ایسا نہ ہو. سو آئی نیڈ ٹو ورک آن مائی ہارٹ, دل کا پاک ہونا خواہشات سے. جب خواہشات آئیں تو ان کو رد کرنا, یہ اٹس ویری امپورٹنٹ. اور اجلال اللہ کی تعظیم کے بعد دوسری چیز بینگ گریٹفل فار دا بلیسنگز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. واللہ یہ کتنی ذلت والی بات ہے کہ رب نوازتا جائے اور میں گناہ پہ گناہ کرتا جاؤں. ریئلائزنگ دیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز فیورڈ اس اوور ملینز. اور حدیث میں کیا آتا ہے, تم میں سے کوئی شخص صبح اٹھے, وہ فزیکلی ہیلدی ہو, اپنے گھر میں سیکیور ہو, اور ایک دن کا کھانا ہو اس کے پاس, اس کے لیے جیسے پوری دنیا اسے قدموں میں ڈال دی گئی ہے. اور ہمارے پاس, ہمیں سے اکثریت کے پاس جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ہے, اور اللہ کی اتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں جیسے پوری دنیا ہمارے قدموں میں ہے. اور پھر ہمارا حال کیا ہے؟ یاد رکھیں, ایک شریف اور ایک جنٹل, ایک نوبل انسان کبھی اس انسان کے ساتھ ہارشلی ڈیل نہیں کرتا جس کا اس پہ احسان ہو. لیکن ہمارا اللہ تعالیٰ سے کیا ڈیلنگ ہے جس کے ہم پہ اتنے احسان ہیں, اور ہم گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں. اور ابن القیم اپنی کتاب مدارج السالکین میں کہتے ہیں کہ shyness before Allah subhanahu wa ta'ala is that you never see yourself responding to his favors with sin nor his generosity with disobedience. کہ اللہ سے حیا اصل میں پتہ کیا ہے, کہ اللہ کے فیورز کا جواب تم گناہوں سے نہ دو, اور اس کے خرچ تمہارے پہ جو جنروسٹی ہے نا جو تمہیں دیتا ہے اس کا جواب تم ڈس اوبیڈینس سے نہ دو. یہ اصل شائنس اور حیا ہے. تو ایک شخص ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ کے پاس آیا اور کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ گناہوں میں ہوں اور اللہ نے مجھ پہ بڑے احسانات اور نیکیاں کی بھی ہیں, بٹ میں گناہوں کو چھوڑ نہیں پا رہا. کوئی سلوشن بتائیں, کوئی ٹپ بتائیں, کوئی میل ڈیل نکالیں, کیا کروں میں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم تمہیں 5 میں سے تم ان میں سے کوئی بھی اختیار کر لو, انشاءاللہ تم بچ جاؤ گے. تو انہوں نے کہا کیا؟ وہ خوش ہو گیا. انہوں نے کہا کہ اگر تم گناہ کرنا چاہتے ہو نا تو جو اللہ نے تمہیں رزق دیا نا اس سے کھانا چھوڑ دو, پھر گناہ کر لو. تو کہتا ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہے, ہر چیز اس نے مجھے دی ہے, وہ رزاق ذو القوت المتین, یہ تو میں نہیں کر سکتا, ہر چیز ہی میں اس کی کھا رہا ہوں, اس کا سانس بھی اس کا لے رہا ہوں. تو نے کہا اچھا یہ نہیں کر سکتے, چلو پھر ایک اور کام کرو کہ جب بھی تم گناہ کرنے لگو نا تو اس کے ڈومینین اور مائٹ اس کی بادشاہ سے نکل لے گناہ کرو, کیونکہ کتنا عجیب بات ہے نا کہ اس کے زمین پہ ہی تم گناہ کرو. تو اس نے سوچا, اس نے کہا میں کہاں جاؤں گا, سب کچھ ہی اس کا ہے, لہو ملک السماوات والارض, ہر چیز ہی اس کی ہے, میں تو نکل نہیں سکتا. تو یہ آپشن بھی میرے لیے بالکل پاسبل نہیں ہے. تو تھرڈ کوئی بات بتائے. تو نے کہا اگر تم گناہ کرنا چاہتے ہو نا تو پھر ایسی جگہ پہ چلے جو جہاں تمہیں اللہ دیکھ نہ رہا ہو. وہ سوچ شروع ہو گیا, کہتے ایسی بھی کوئی جگہ نہیں ہے, بٹ میں گناہ تو کرنا چاہتا ہوں, میں نکل نہیں پا رہا, مجھے کوئی اور بتائیں. تو کہتے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اس کے دیے رزق سے کھا رہے ہو, اس کی زمین پہ رہ کے, وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں اور تم گناہ کرو. انہوں نے کہا اچھا فورتھ آپشن کیا ہے؟ اس نے کہا کہ پھر ایک کام کرنا, جب گناہ اگر تم کرنا چاہتے ہو تو پھر کرتے رہو, لیکن یہ کرنا کہ جب تمہارے پاس ملک الموت آئے نا تو اس سے کچھ ٹائم مزید لے لینا کہ ابھی نہ آئیں, مجھے کچھ لمحات دے دیں تاکہ میں توبہ کر لوں اور میں اللہ کا نیک بندہ بن کے چلا جاؤں. تو اس نے کہا اٹس ناٹ پاسبل. واٹس دا ففتھ آپشن؟ ہی سیڈ کہ جب جہنم کی دروغے تمہیں کھینچ کے لے جا رہے ہو نا جہنم کی طرف,
تو تم ان کا انکار کر دینا اور نہ جانا پھر ان کے ساتھ. یہی آپشن بچ گئی ہے پھر. تو اس نے کہا یہ تو بھی نہیں کر سکتا میں. کہتے تم جب رب کی زمین پہ رہ رہے ہو, رب کا کھا رہے ہو, رب کا سانس لے رہے ہو, رب تمہیں دیکھ رہا ہے, تم ملک الموت کو بھی انکار نہیں کر سکتے ہو, تم جہنم میں جانے کا بھی جب انکار نہیں کر سکتے ہو, تو پھر تمہیں کیا حیا نہیں آتی کہ اس رب کا سب کچھ کھانے پینے کے بعد اسی کی نافرمانی کرتے ہو؟ You should leave the life of sins then. This is the only option. And then اس کو جب یہ thought provoking questions سے سنے تو اس نے پھر گناہوں کی لائف کو چھوڑ دیا الحمدللہ. سو اگر ایک انسان کے لیے یہ مشکل ہے گناہوں کو چھوڑنا, تو پھر وہ یہ سوچے کہ پھر بچے گا کیسے گناہ عذاب سے. تھرڈ چیز جو امپورٹنٹ ہے اپنی سول کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے, اپنی انٹلیکچوئل اور ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے, وہ یہ ہے کہ یہ سوچنا کہ اگر میں گناہ کرتا ہوں تو what will I lose. واللہ you will lose everything. You will lose your iman, you will lose your pleasure in life, you will lose your dunya and your akhirah. And on top of it, you lose looking at the face of your creator Allah Jalla wa Ala. اور اللہ کے چہرے سے یہ لوگ دور کر دیے جائیں گے, اور انسان کبھی نہیں دیکھ پائے گا کہ میرا رب ہے کیسا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص زنا کرتا ہے, ایمان اسے اس کے اندر سے نکال دیا جاتا ہے. یعنی ایمان اس کے اوپر ہوور کر رہا ہوتا ہے, ایمان اس کے اندر ہوتا نہیں ہے کہ جب وہ زنا کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے جب وہ چوری کر رہا ہوتا ہے, ایمان اسے نکال دیا جاتا ہے. سو انسان سے جب ایمان اگر چلا جائے, اینڈ یو نو واٹ سبحان اللہ, the most risky thing in your life is to sleep with sins. کہ انسان سوئے اور اس کے وہ کچھ گناہ موجود ہوں. کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تحترکون ثم تحترکون فاذا صلیتم الفجر غسلتها ثم تحترکون فاذا صلیتم الظہر غسلتها. تم گناہ کرتے ہو پھر فجر پڑھتے ہو, تمہارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تم گناہ کرتے ہو, گناہوں میں یعنی گناہوں کی بھٹی میں جلتے ہو, تحترکون مینز یو برن یور سیلوز, اور پھر تم ظہر پڑھتے ہو وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور پھر اسی طرح سے ظہر سے عصر تک, اور عصر سے مغرب تک, مغرب سے عشاء تک. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ثم تنامون, پھر تم سو جاتے ہو. اور یاد رکھیں جو شخص سو جاتا ہے اس پہ قلم اٹھ جاتا ہے, نہیں لکھا جاتا. تو ایک شخص جو عشاء کے بعد نہیں سوتا اور وہ کسی لڑکی سے بات کرتا ہے جو حرام ریلیشن شپ ہے, یا کوئی ایسا دیکھتا ہے جو حرام ہے, اور وہ کرنے کے بعد سو جاتا ہے, تو وہ ثم تنامون تو نہیں ہوا نا, پھر وہ سویا نہیں ہے, بٹ وہ جاگ رہا ہے. اور گناہ کرنے کے بعد وہ موت کے منہ میں جا رہا ہے. سلیپ وچ از دا مائنڈ ڈیتھ. امیجن اگر اس حالت میں وہ مر گیا, ورسٹ رسک جو انسان لے سکتا ہے اپنے ساتھ. سو جو اچھی اینڈنگ ہے نا, وہ اسی کو ملتی ہے جو اپنی لائفز اچھی گزارتے ہیں. جو نیک زندگی گزارتے ہیں ان کو نیک موت ملتی ہے. میں نا اکثر حیران اور پریشان ہوتا تھا کہ اینڈنگ کیسی ہوگی, ہمیں کیسے پتہ چلے گا اللہ ہم سے راضی ہے نہیں ہے, اور پتہ نہیں یہ سب قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ سب کچھ نا ایک انسان مذبذب رہتا ہے. بڑے علماء سے پوچھا, ان نے بھی جواب دیا کہ مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ انسان کی اینڈنگ کیسی ہے. لیکن ایک شیخ نے مجھے جواب دیا, انہوں نے کہا تو ہاں اگر تم چاہتے ہو نا تمہاری اینڈنگ اچھی ہو, تو میک یور پرائیویٹ لائف بیٹر دین یور پبلک لائف, تو انشاءاللہ بڑی امید ہے اینڈنگ اچھی ہوگی. بٹ اف یور پبلک لائف از بیٹر دین یور پرائیویٹ لائف, بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا رسک لے رہے ہو تم. سو اٹس ویری امپورٹنٹ فار اس ٹو ریئلائز کہ ہماری پرائیویٹ لائف کیسی ہے, اللہ کے سامنے ہم اصل میں کیسے ہیں. اور یاد رکھیں جو سب سے بہترین پلیجر اور لذت ہے نا دنیا کا, وہ تب ملتا ہے جب انسان اللہ کے لیے کسی گناہ کو چھوڑتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے وہ گناہوں کا انکار کرتا ہے. اس کو کسی انسان کا خوف نہیں ہے, اس کے پاس پیسہ بھی ہے, اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ مجھے کوئی دیکھے گا بھی نہیں, میں پکڑا بھی نہیں جاؤں گا. اور جب وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے چھوڑتا ہے نا, اس کے بعد جو انسان کو لذت اور سکون ملتا ہے, اس کا کوئی وہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے سے بھی نہیں ملتا. وہ دنیا کی بیسٹ ٹام ہاک اسٹیک کھا کے, یا بیسٹ بگاٹی چلا کے, یا دنیا کی 7 اسٹار برج العرب میں رہ کے بھی انسان کو نہیں ملتا. اور یاد رکھیں دا پلیجر آف سن گوز اوے, اگر انسان گناہ کرتا ہے تو, بٹ اس کا جو گناہ ہے وہ باقی رہتا ہے. اور دا پین آف پیشنس, یہ بھی چلا جاتا ہے, انسان بھول جاتا ہے, لیکن اس کا اجر پھر باقی رہتا ہے.
سو resisting the inner dialogue جو آپ کا نفس سوچ رہا ہے اور جو نفس نے شروع میں خیال دیا تھا in the beginning is very crucial and challenging. جب انسان اپنی تھاٹس کو رکھنا شروع کر دے نا، اپنے تھاٹس پہ ہی چیک رکھے اور اپنے تھاٹس کے بارے میں ہی پرواہ کرنا شروع کر دے اور وہ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، واللہ المستعان، واللہ المستعان، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اللہ کی مدد حاصل کرے، تو یاد رکھیں پھر شیطان بھی ویک ہو جاتا ہے اور رب کے وہ سہارے میں آ جاتا ہے. کیونکہ ہم اکثر گناہوں میں پتہ کیوں پڑھتے ہیں؟ فلا تظنوا ان الشیطان غلب ولکن الحافظ اعرض، کہ اس لیے نہیں کہ شیطان غالب آ جاتا ہے اور ہم نہیں، یاد رکھیں جو الحافظ ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے، وہ دور ہو جاتی ہے ہم سے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اور پھر شیطان غالب آ جاتا ہے. تو جب ہم رب کو پکارتے رہیں گے اور رب کو ساتھ ہمیشہ اس کا سیکھ کرتے رہیں گے نا، تو پھر شیطان یاد رہیں کبھی بھی اس کے اندر اتنی ضرورت نہیں ہے کہ رب کی پروٹیکشن کے بعد بھی ہم پہ وہ غالب آئے. تو اللہ کی مدد، اللہ کی پروٹیکشن سیکھ کرنا اور بار بار رب کی طرف پلٹنا، اٹس ویری امپورٹنٹ. اس لیے اللہ تعالیٰ سے نا ایک دعا کریں، اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہم اجعل سرتی خیر من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ. یا اللہ میری پرائیویسی کو میرے پبلک لائف سے بہت بہتر بنا دے اور میری پبلک لائف صالح بنا دے، کیونکہ جب پبلک لائف صالح ہوگی، نیک ہوگی، تو پھر پرائیویٹ لائف بھی اسے بہتر ہوگی. اللہم اجعل سرتی خیر من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.